الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلوات۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے ہے۔ اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا سہارا لیا جس کا تعلق رمضان المبارک کے ایام کے ساتھ ہے، اور ماہ مقدس جس کا آغاز انشاءاللہ تقریباً 2 دن کے بعد ہو جائے گا، اس کی آمد سے قبل انسان کو اس ماہ مقدس کی تیاری کے لیے، اس کے لیے عبادات، ریاضات اور تقوی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مومنین سے اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنین اللہ نے تم پر روزے رکھنے فرض قرار دیے۔ صیام صوم کی جمع ہے، ظاہر ہے 29 یا 30 دن کے جو روزے ہوتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر وہ فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے امتوں پر یہ روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ اب سامعین 3 باتیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک، ایمان والوں کو روزے رکھنے کی ترغیب۔ دوسری چیز، یہ روزے کوئی صرف امت مصطفیٰ میں نہیں
پہلی امتوں میں بھی تھے، قرآن میں یہ انڈیکیشن بھی دی۔ اور تیسری چیز، مقصد صوم کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ نے اس مقصد صوم کو بھی بیان کیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد صوم یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگیوں کو تقوی کے ساتھ سجا دے۔ اب رمضان کے آغاز سے پہلے میں نے یہ خطبہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم کوئی رسمی رمضان المبارک کے مسلمان نہ بنیں، کوئی رواجی مسلمان نہ بنیں، کوئی رسمی اور ایک اس انداز کے مسلمان کے رمضان آیا، روزے رکھے، رمضان چلا گیا، روزے ختم ہو گئے، پھر اپنے کاموں میں شروع ہو گئے۔ نہیں، ایسے روزے انسان کی زندگی کو نہیں بدل سکتے۔ ایسے رمضان کئی بھی زندگی میں آ جائیں، ہماری زندگی نہیں بدل سکتی، لیکن اگر ایک روزہ بھی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں رکھا جائے کہ نظریہ یہ ہو کہ میرا رب فرما رہا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے ہیں تاکہ تم متقی، پرہیزگار اور صالح بن جاؤ۔ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی ہم نے اس انداز میں رکھ لیا یہ آیت کی سمجھ اور تناظر میں، تو مجھے یقین ہے پھر جب 30 یا 29 دن مکمل ہوں گے اس کے بعد ہماری زندگی بدل چکی ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہی رمضان گیا، جو ہی رمضان ختم ہوا، مسجدیں بھی خالی، مسجدیں بھی مرثیہ خاں بن گئی، جناب دوبارہ وہی جھوٹ، مکاری، فریب، دغا بازی، پھر وہی نظام، پھر وہی غیبتیں، پھر وہی چغل خوریاں، پھر وہی رہزنیاں، پھر وہی جناب نظروں کا غلط استعمال۔ کیا فائدہ جناب ایک رمضان کے مہینے میں آئے اور یہ سارا کچھ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہی معاملات ہو گئے؟ تو سمجھ لیجئے 30 دن محض بھوک اور پیاس میں گزرے ہیں، رمضان کے روزے ادا نہیں ہوئے۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا درمیان میں ہی معلق رہ گئے، تو ہم کیسے دیکھیں؟ سرکار نے فرمایا اگر رمضان کے روزے کے بعد تمہاری زندگی میں مثبت تبدیلی آ جائے، تمہاری زندگی پہلے سے بدل جائے اور تم اللہ کے قرب میں آ جاؤ اور تم اچھے انسان بن جاؤ، تو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے روزے قبول کر لیے ہیں، روزوں کا تمہارے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اگر تمہاری وہی زندگی ہے جو 29 یا 30 شعبان کو تھی تو اس کے بعد پھر وہی ہو گئی ہے، تو فرمایا سمجھ لو تمہیں بھوک اور پیاس کے سوا اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 30 دن بھی ہمارے گزر جائیں، 29 دن ہم بھوک بھی برداشت کر لیں، پیاس بھی برداشت کر لیں، جناب سارا ہم کام کر لیں، اپنے آپ کو شیطان ظاہر ہے جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کے چنگل سے ہم محفوظ بھی رہیں، اللہ ہم پہ کرم بھی کرے، لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو انسان اس سابقہ روٹین پہ واپس آ جائے جو رمضان سے پہلے روٹین چل رہی تھی، تو پھر یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ پھر ہم نے 30 یا 29 دن ایسے گنوا دیے۔ اس لیے میں آپ کو اس رمضان کی حساسیت رمضان کے آنے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب یکم رمضان المبارک، چاہے وہ اتوار کو یکم ہو جائے یا پیر کو ہو جائے، جب یکم رمضان المبارک اور روزے کا آغاز ہو جائے اور آپ روزے کے ساتھ اپنی صبح طلوع کریں تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت رہنی چاہیے لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رب نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جناب رمضان آ رہا ہے اور میں دل میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں تقوی اختیار کروں گا، روزے اس لیے رکھوں گا تاکہ تقوی مل جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، لیکن سادہ لفظوں میں ایک آپ کو جملہ عرض کر دوں۔ تقوی یہ ہے کہ جس عمل کے بعد تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا دل میں اچانک آواز سی آ جائے، ضمیر میں آواز آ جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں جو کلمہ گو مسلمان ہے
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ نے ہر مسلمان کو یہ نعمت دی ہے کہ جب وہ برائی کرتا ہے اس کا ضمیر اسے ضرور صدا دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس کی میں آپ کو کیا وضاحت کروں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ بندہ مومن کلمہ توحید و رسالت کا یہ فیض ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی برا ہو، جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ایک دفعہ ضرور صدا دیتا ہے، ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں، وہ چاہے جناب عراق اور شام کا سب سے بڑا ڈاکو بھی کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا میں حوالہ دینے لگا ہوں اپنی بات کے ثبوت اور دلیل کے لیے۔ جب ڈاکوؤں اور چوروں نے پکڑا تھا، ساروں کو لوٹ لیا تھا، یہ نیک تو نہیں تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، اور چور بھی بڑی گینگ تھی، کوئی چھوٹی بھی نہیں، پورے قافلے لوٹنے والے لوگ تھے، بدنام زمانہ ڈاکو تھے۔ سب کو لوٹنے کے بعد جب باری آئی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ طالب علم تھے اور بغداد جا رہے تھے، مدرسے میں طالب علمی کا زمانہ تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی تلاشی وغیرہ لی گئی تو ظاہر ہے ان کو اشرفیہ نہ ملی، اندر سلی ہوئی تھی اندر، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے آتے ہوئے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کرے آج ساری مائیں اور باپ ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں اور سکھائیں۔ علم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، علم اور ہے، تربیت اور ہے۔ یہاں ہم نے بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ایسے ان پڑھ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے تہذیب یافتہ اور مہذب لوگ ہیں۔ اس لیے علم اور ہے، تربیت اور ہے، اور تربیت کے بغیر علم بیکار ہوتا ہے، بالکل بے سود ہے۔ اس کی مثال سورہ جمعہ میں اللہ نے بتایا ہے، فرمایا جو بے عمل ہوتا ہے اس کی علم ہو اور عمل نہ ہو، تربیت نہ ہو، فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جائیں۔ یہ سورہ جمعہ میں پڑھ لیجیے۔ اب ہوا کیا، آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں میرے پاس۔ وہ چور بڑے حیران ہوئے کہ جناب اشرفیاں تو ہے نہیں، بڑا مشہور واقعہ، میں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پکڑا، اپنے بڑے کے پاس لے گئے، یہ کہتا ہے میرے پاس اشرفیاں ہیں اور ہم نے ڈھونڈی، ہمیں ملی نہیں ہیں، یہ عجیب آدمی ہے، بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ تو بڑے ڈاکو نے پوچھا ہاں بتاؤ بیٹے تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا کدھر ہے؟ کہا اندر سلی ہوئی ہیں، جہاں تک ان کو پتہ نہیں چلا۔ کہا کدھر ہیں؟ نکال کے دے دی۔ تو ڈاکو نے پوچھا کہ اگر آپ نہ بتاتے تو آپ کی اشرفیاں یہ بچ جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، آپ کے ہمیں تو ملی نہیں تھی، آپ نے کیوں بتایا پوچھنے پر کہ میرے پاس ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا آتے ہوئے ماں نے کہا تھا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے کہا تھا بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے سچ بتا دیا۔ یہ بات سننا تھی تو اس ڈاکو اور راہزن کے ضمیر کی آواز نے اسے صدا لگائی۔ کتنا بڑا ڈاکو ہے لیکن مسلمان ظاہر تھا، کلمہ گو تھا، ضمیر نے آواز لگا دی نا ڈاکو کو بھی۔ اس نے کہا اے یہ بچے کو دیکھ، یہ تو ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، تو اپنے رب کا کہنا نہیں مانتا۔ ضمیر نے آواز دے دی نا، ضمیر کی صدا آئی، اور اللہ کرے ضمیر کی آواز سننے والے ہمیں کان بھی اللہ عطا فرما دے، جو ہماری ضمیر کی آواز سن لیں۔ آواز ضرور آتی ہے ضمیر کی، میں نے کہا یہ بہت بڑا انعام ہے ہر کلمہ گو کے لیے کہ رب نے اس کو یہ انعام سے نوازا ہے کہ جب بھی برائی کرتا ہے اس کا ضمیر آواز دیتا ہے، اس کا ضمیر صدا دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے ضمیر نے آواز نہیں دی، میں کبھی نہیں مان سکتا۔ وہ کلمہ کو اور اس کا ضمیر اس کو آواز نہ دے، نہیں، آواز آتی ہے، ہم جان بوجھ کے آواز کو دبا دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی مرتبہ سامعین، اب ضمیر کی آواز آئی، ڈاکو نے آواز سن لی اور وہیں توبہ کی،
اس بچے کے ہاتھ پر جس کا نام کیا ہے سید عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس نے کہا سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دو۔ یہ بچہ ہو کے ماں کا اتنا فرما بردار ہے، میں بندہ ہو کے رب کا نافرمان ہوں؟ اس لیے ضمیر سب کی آواز آتی ہے، بچہ نوجوان ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حکومت میں ہے، رعایا میں ہے، محکوم ہے، حاکم ہے، آواز ہر جگہ ہے، ضمیر کی صدا ضرور آتی ہے۔ کلمہ توحید و رسالت کوئی چھوٹی دولت ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کلمہ توحید و رسالت کا۔ اگر کلمے کی شان اور کلمے کا مقام پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، جس نے سارا مال دے دیا راہ خدا میں اور قدم مصطفیٰ میں۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جناب یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے، درمیان میں ایک ایسے ضمناً بات آ گئی، کہتے ہیں جی میلاد، میں میلاد کی بات کر رہا ہوں، میلاد سے مراد وہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات ہو، تماشوں کی میں بات نہیں کر رہا، جہاں جناب آ کے تماشا کیا جاتا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ میلاد ہوتا ہی وہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دین کی سنائی جائے، بس اس کے علاوہ میلاد نہیں ہوتا، وہ تماشے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو آپ میلاد اور درس قرآن اور درس حدیث اور لمبی لمبی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور اس پہ آپ جو دیگیں چڑھاتے ہیں یہ صحابہ نے چڑھائی تھی، کہتے ہیں اس کی دلیل دیں۔ ایک محفل میں مجھے کسی نے پرچی بھیجی تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا واہ جی واہ، پرچی بھیجنے والے کو میں بلاتا نہیں ہوں یہاں پوری محفل میں، اصول تو یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھے، سوال ہے پوچھنا چاہیے، چھپنے کی کیا بات ہے؟ چلے میں نے کہا میں سب کے سامنے نہیں کرتا، میں نے کہا کمال بات ہے، لوگ بھی کتنے لا علم اور بے علم ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اور کپڑے بھی اتار کے قدم مصطفیٰ میں رکھ دیے، اس نے 2 دیگاں نہیں چڑھانیاں سی ہیں؟ ہاں اسے کہتے ہیں بولگا 2 دیگاں چڑھا دیں گے، نہیں 2 دیگاں نہیں چڑھانی ہیں، لیکن گھر کا سارا مال دے دیا۔ کیا سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا؟ نہیں۔ ایک دن یہ آپ نے باقاعدہ بات کی، آپ نے فرمایا سرکار سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان، اور کہا اے رب محمد کی مجھے قسم ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب بھی تو آتا ہے تو قسم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے مجھے محمد کے رب کی قسم۔ فرمایا ہمیں کیا پتا رب کون ہے، آپ نے بتایا رب ہے، ہم نے مان لیا رب ہے۔ یہ محبت۔ واپس آئیے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ توحید و رسالت کی نعمت رب نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، یہاں تو کئی نسلیں انہوں نے قربان کروا دی توحید و رسالت کے لیے، بھائی قربان کروا دیے، پورا کنبہ قربان کروا دیا۔ کبھی کربلا کو سوچا؟ کربلا کیا کوئی اقتدار کی لڑائی تھی؟ کیا کوئی یہ جنگ اقتدار کے لیے تھی؟ نہیں۔ یزید تو کہتا تھا مدینہ بھی لے لو، فلاں علاقہ بھی لے لو، وہاں کی بادشاہی بھی لے لو، اتنا جناب ہم تمہارا وظیفہ بھی لگا دیتے ہیں، یہ بھی لے لو۔ حسین پاک نے فرمایا تھا نہیں، مجھے نہ ریاست چاہیے نہ مجھے بادشاہی چاہیے، ہم تو اس باپ کے بیٹے ہیں جو ایک مسلح کی فقیری پہ سارے جہاں کے اوپر ناز کیا کرتا تھا۔ اس علی مرتضیٰ کی ہم اولاد ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، جس کو سرکار نے فرمایا تھا ابو تراب، حال کیا ہے؟ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر اور پسینہ بہ رہا ہے اور مٹی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا واہ علی، یہ علی سویا ہوا ہے جس کا نام باب العلم ہے، باب العلم، اور مٹی پہ سو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم بادشاہیوں والے نہیں ہیں، ہمیں تو مسلح ملا ہے نانے سے بھی اور بابے سے بھی، ہمیں تو مسلح ہی کافی ہے، ہمیں بادشاہی نہیں چاہیے۔ ہم تو اس تیرے نظام کے خلاف ہیں جو تیرا ظلم کا نظام ہے، اسلام کے خلاف نظام ہے، قرآن کے خلاف نظام ہے، اور میرے نانا کی شریعت کے خلاف نظام ہے۔ ہم تو اس نظام کے خلاف اٹھے ہیں اور اسلام اور کلمہ توحید و رسالت اس کو بچانے آئے ہیں۔ اور اکیلا حسین پاک 72 تن قربان کرنے کس لیے آیا تھا؟ کلمہ توحید و رسالت کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں احساس نہیں ہے۔ جوان بھی دیے، علی اکبر جیسے نوجوان دیے کہ نہیں دیے؟ اور اونو محمد جیسے بھانجے بچے بھی دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ علی اصغر جیسی معصوم شخصیت کو بھی قربان کروایا کہ نہیں کروایا؟ اور خود بھی اپنی جان دی ہے کہ نہیں دی؟
کس مقصد کے لیے؟ صرف ایک مقصد تھا کہ دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں اصلی صورت میں باقی رہ جائیں۔ آج وہی امانت ہمارے پاس ہے۔ آج لوگ بہت بات کرتے ہیں ہمیں حضور کا زمانہ مل جاتا، ہم حضور کے زمانے میں ہوتے جناب، ہم جہاد کرتے، ہم جناب آقا کے ساتھ مل کر غزوات میں جاتے۔ اور جناب غزوات میں جانے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انہی کا کام تھا جو دے گئے۔ آج حق کے ساتھ تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو جنگ کے جہاد کس نے کرنا تھا؟ آج حالات دیکھیے، آج ہمارے معاملات دیکھیے، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے ملکی لیول پہ ہو، چاہے سرحدی لیول پہ ہو، کتنے ہم لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا تو مزاج ہم میں نہیں، سال پسند ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے دین تو بھائی قربانی مانگتا۔ تو آپ سب کو یہ سب سے پہلے ہر لمحہ سانس سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بغیر قربانی کے کلمہ توحید و رسالت عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر شکر کیا کریں، ہر لمحہ شکر کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے۔ واپس آئیے، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہماری بھوک اور پیاس وہ اس کو نہیں چاہیے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ سحری کر لی اس کے بعد جناب افطاری تک کچھ کھایا نہ پیا۔ جیسے مسلمان کھانے اور پینے سے اتنا دور رہتا ہے کہ چاہے جان چلی جائے وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے، جتنی بھی بھوک اور پیاس لگے، گرمی کی شدت بلا کی ہے، وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ رب نے منع کیا۔ وہ روٹی نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ رب نے منع کیا ہے۔ اور میاں جب رب نے کھانے پینے سے منع کیا ہے اس کا اتنا خیال کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیاس لگے بلا کی، بھوک لگے بلا کی، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، رب نے منع کیا ہے۔ کیا رب نے غیبت سے منع نہیں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، کیا قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں؟ اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا اسلام قرآن میں رب نے یہ نہیں منع کیا کہ سود نہیں کھانا؟ ہو روزے کے ساتھ اور سود کا کاروبار کرے، کس کا روزہ رکھ کے بیٹھے؟ پھر کھانا بھی کھا لو، رب نے تو سود سے بھی منع کیا ہے۔ ہو روزے کے ساتھ اور نگاہ کا برا استعمال کرے جو رب نے منع کیا ہے، پھر کھانا بھی کھا لو۔ ہو روزے کے ساتھ اور جھوٹ بولے، اللہ نے برا جھوٹ اور واجتنبوا قول الزور کا حکم دیا ہے، جھوٹ نہ مت بولو، پھر کھانا بھی کھا لو۔ ہو روزے کے ساتھ اور مسلمان یا کسی اور انسان کے ساتھ دغا بازی کرے، پھر کھانا بھی کھا لو۔ گویا یہ اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ صرف رمضان میں نہیں، 12 مہینوں میں رب نے منع کیا، لیکن روزہ ایک خاص طور پہ جو اہتمام مہینے کا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تصور یہ بن گیا ہے کہ شاید سحری سے افطاری تک کھانے پینے سے بس رک جانا اور جماع سے رک جانا یہ روزہ ہے۔ نہیں نہیں مسلمان بھائیوں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو چند ایک شرائط ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ سوچ کا روزہ ہے، روزہ افکار کا روزہ ہے، روزہ نظریات کا روزہ ہے، روزہ آنکھ کا روزہ ہے، روزہ کان کا روزہ ہے، روزہ ہاتھ کا روزہ ہے، روزہ پاؤں کا روزہ ہے، روزہ رزق کا روزہ ہے، روزہ کاروبار کا روزہ ہے، روزہ کمانے کے طریقے کا روزہ ہے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے اس کی پوری زندگی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ سارے روزے کے لوازمات ہیں۔
جو اللہ نے قرآن میں کرنے کو کہا اس کو کیجئے، جس سے منع کیا اس سے رک جائیے۔ پھر اللہ نے جو قرآن میں آیت فرمائی لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ پھر میں یقین سے کہتا ہوں جب 29 یا 30 روزے مکمل کرو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں متقین کی صف میں شامل فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی اور علی مرتبہ سامعین، ساتھ میں یہ عرض کروں اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیارے الفاظ ہیں تیرے میرے آقا کے، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے۔ وہ جیسے آپ وہ پڑھتے نہیں، اکثر ہمارے ہاں لوگ جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ جناب لکھتے ہیں جناب لوٹ سیل لگ گئی ہیں، لکھا ہوتا ہے نا بات، یہ رمضان کا مہینہ وہی لوٹ سیل والا مہینہ ہے۔ جتنا نیکی کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو، اتنا انعام کہ جو نفل اور سنت ہے اللہ اس کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، نفل اور سنت کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی عنایت کہ نفل فرضوں میں چلے گئے، فرض 70 فرض کے برابر چلے گئے، اور انعامات اور اکرامات کی بارش جو ہی یکم رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، اور صبح سے لے کر افطار تک، اور افطار سے لے کر صبح تک فرمایا میں صدائیں لگاتا ہوں، ہے آج کوئی گناہوں کو معاف کروانے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ آج ہے کوئی مجھ سے انعامات لینے والا، رحمتیں مانگنے والا، میں اس کو رحمت کے ساتھ مالا مال کر دوں۔ آج کوئی ہے جو رزق کی برکت مانگنے والا ہو، میں اس کی رزق میں برکتیں عطا کر دوں۔ آج کوئی ہے جو اللہ کی محبت مانگنے والا ہو، میں اس کو اپنی محبتوں کے ساتھ مالا مال فرما دوں۔ مسلمانوں، جن کو ماہ مبارک نصیب ہو وہ خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اور اگر اللہ نے ہمیں زندگی میں آگے مرحلہ بھی تو 2 دن پڑے ہیں، پتہ نہیں کس کی ہم میں سے زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہوں اور جس کو یہ لمحے مل جائیں، یقین جانیں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے، 3 سیڑھیاں چڑھ کے چوتھے پہ آپ تشریف لے جاتے ہوتے تھے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ جیسے قدم رکھا، جیسے یہ پہلی سیڑھی ہے، سرکار نے قدم رکھا تو سرکار ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آمین۔ سرکار نے دوسرا قدم رکھا دوسرے زینے پر، سرکار نے فرمایا آمین۔ سرکار نے جب تیسرا قدم رکھا اگلے زینے پر، سرکار نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول ممبر پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے 3 دفعہ کہا آمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلا قدم رکھا نا زینے پر، ممبر کے سیڑھی پر، تو جبریل حاضر خدمت ہو گئے، جبریل آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کو بوڑھے عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں خدمت کر کے جنت لے لو، میں نے کہا آمین۔ سرکار نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس لیے جب بھی سرکار کا نام آئے تو ضرور پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وتیرہ بنا لیں۔ اور تیسری چیز
جو استقبال رمضان کے خطبہ میں آپ کو آخری لمحوں میں دینے لگا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، بعد میں جا کر بھی، گھر میں جا کر بھی، سونے سے پہلے بھی۔ سرکار نے فرمایا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زندگی میں ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایک رمضان المبارک، پتہ چلا ایک رمضان المبارک جن کو نصیب ہو رہا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رمضان کے اختتام پر یکم کو اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ لعلکم تتقون، وہ تقوی کی دولت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ استقبال رمضان کا یہ خطبہ، امید ہے ہم سارے مل کر کوشش کریں گے کہ ہم بد دعا میں نہ آئیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آئیں۔ اب اندازہ کریں نا، دعا کہنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کہنے والا جبریل اور آمین کہنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اس دعائے ضرر سے بچنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ماں باپ کی خدمت کر کے بھی جنت لینی، ہم نے سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے بھی جنت لینی ہے، اور رمضان کے مہینے میں محنت کر کے بھی ہم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے آنے والی ساعتوں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔